ہر پل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ منچا جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے زارا کے گھر ہی۔ اس پر ہادی کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ہادی ان کو کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو ان کو واپس ان کے گھر بھیج دینا چاہیے، آپ کو ان کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہیے، ایسے وہ آپ کو اور بھی زیادہ ہرٹ کریں گی۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ میں اس کو نہیں بھیج سکتی، اور تم جو ہو تم مجھے یہ بتاؤ کہ گھر والے کیسے ہیں۔ اس بات جو ہوتا ہے ہادی وہ بہت زیادہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی حمزہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منشا جو ہے وہ ان کے گھر آ گئی ہے، تو اس پر وہ بھی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو اپنے گھر رکھنے کی۔ اس بات جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اب میں اس کو کیسے نکال سکتی تھی، وہ آ ہی گئی تھی تو اب میں کیا کر سکتی تھی، اور آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے اس کا مجھ سے رشتہ ہے، میں کیسے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر سکتی ہوں۔ اس بار جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ وہ منحوس عورت ہے، وہ ہماری خوشیوں کو کھا جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ ہماری جو خوشیاں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کے یہاں آنے سے پہلے میں وہ چلی جائے گی یہاں سے، اور وہ آپ کو اس گھر میں نظر نہیں آئے گی۔ اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہو، اگر وہ اس گھر میں نظر آئے تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، میں اس کو خود دھکے دے کے وہاں سے باہر نکال دوں گا۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے منچا، وہ پہلے تو بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے اور اپنے بچی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے، اور سوچتی ہوتی ہے کہ کیسے شجاع جو ہے وہ مجھ سے جھگڑا کرتا تھا، کیسے وہ مجھ پہ الزام لگاتا تھا، کیسے وہ بدتمیزی کرتا تھا مجھ سے، جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ بالکل میری نوکرانی جیسی رکھتی ہے۔ اس بار بھی شجاع نے بہت زیادہ مجھے باتیں سنائی تھیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہوتی ہے۔ اتنے میں آ جاتی ہے زارا، اس کے لیے ناشتہ لے کر اس کو کہتی ہے کہ ناشتہ کر لو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ پتہ ہے میری بچی کتنی پیاری تھی، جب بھی میں اس کو اٹھاتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، جیسے وہ مجھ کو بلاتی ہیں، مجھے بہت اپنی بیٹی کی یاد آتی ہے۔ مجھے تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تب ماں کا ان کے ساتھ اور بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ ماں بننا بہت اچھی اور خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے۔ اس پر وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اب ہمت رکھنی چاہیے۔ اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں امی کی طرف جا رہی ہوں، اگر تم نے اس گھر سے کچھ منگوانا ہے تو تم مجھے بتا دو۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اس گھر سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا، نہ ہی میں نے اس گھر کی کوئی بھی چیز لینا ہے، تم جاؤ اور آ جانا۔ اتنے میں جو ہوتی ہے زارا وہ چلی جاتی ہے۔ جیسے وہ وہاں پہ جاتی ہے تو دوسری طرف ہادی ہادی کی والدہ اور جو ہوتی ہے زارا کی والدہ، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زارا جو ہے وہ ابھی تک منشا کی عادت کو سمجھ نہیں پائی۔ منشا جو ہے وہ خود گھر سے ایک لڑکی ہے، وہ اب زارا کے گھر جا کے بھی زارا کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہی کرنے کی کوشش کرے گی، وہ زارا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، جبکہ زارا کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے۔ اس کو اپنے گھر رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ عدت تک وہ یہاں پہ رہ سکتی ہے، اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر زارا کو کیا ضرورت تھی اس کو اپنے گھر رکھنے کی۔ یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ زارا سن لیتی ہے، اور زارا اس کو آ کر کہتی ہے کہ اگر میں اس کو نہ رکھتی، اگر آپ بتائیں اگر آپ میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی۔ اس پر جو ہوتی ہے ہادی کی والدہ وہ کہتی ہے کہ جو بھی کرتی، لیکن میں اس کو اپنے گھر نہیں رکھتی، وہ گھر پر بات کرنے والی عورت ہے اور وہ تمہارے ساتھ بھی نقصان ہی کرے گی، تمہارا گھر بھی برباد ہی کرے گی، وہ کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ غلط کرنے کی ہی کوشش کرے گی، تمہیں پتہ نہیں کیوں ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ ہم آپ میری بات کو سمجھے۔ وہ کچھ دن کے لیے وہاں پہ رکی ہے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ دوسری طرف حمزہ کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ جاتی ہے منشا کی والدہ کے پاس، اور جا کے بہت زیادہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے رات کو خواب آیا تھا، جیسے جو بھی ہمارے آباء و اجداد فوت ہو گئے ہیں وہ سارے مجھے نظر آئے تھے۔ اس پر جو ہوتی ہے حمزہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن تم ایسی باتیں مت سوچو، تم اپنی طبیعت کا خیال رکھو، مجھے تو ایسا لگا کہ تم رات کو سوئی بھی نہیں ہو، تمہاری آنکھیں میں سوجی ہوئی ہیں۔ اس پر وہ بہت زیادہ روتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، میں نے پتہ نہیں ایسے کون سی غلطی کر دی جس کی وجہ سے میری اولاد کی اتنی خراب تربیت ہوگی، ورنہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو اس کو بہت زیادہ محبت کی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا۔ اس پر وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ اس پر حمزہ کی والدہ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ حوصلہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کبھی کبھار اولاد جو ہے وہ خود زر ہو جاتی ہے، لیکن وہ جلد سے جلد سمجھ جائے گی کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے منشا کی والدہ وہ کہتی ہے کہ میں منشا کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی اس کو اپنے گھر آنے کی ابھی اجازت دوں گی، اور وہ جہاں مرضی جائیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ زارا کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس کی چیزوں کو چھونے لگ پڑتی ہے، وہ بھی اس کے بیڈ روم کی چیزوں کو چھونے لگ پڑتی ہے، اس کو یوز کرنے لگ پڑتی ہے۔ اس طرح میں حمزہ کی والدہ آ جاتی ہیں، حمزہ کی والدہ آ کے کہتی ہے کہ بی بی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، اس میں زارا کہاں ہے۔ اس پر وہ زارا کی آواز دیتی ہے، تو منشا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ زارا گھر پر نہیں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے جہاں شادی کرنی تھی کر لی تھی، تو اب تمہیں وہیں رہنا چاہیے، اب تم یہاں پہ کیوں آئی ہو، یہاں سے نکلو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے کون سی اپنی خوشی کے لیے شادی کی ہے، وہ تو میں نے حمزہ اور زارا کی وجہ سے شادی کی تھی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ منشا جو ہے وہ
وہ اپنی حرکت سے بالکل بھی باز نہیں آ سکتی۔ زارا نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا جبکہ سب اس کے خلاف ہیں، وہ اسی کے گھر کو ہی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑی ہے، کیونکہ منشا نے اب یہ مائنڈ میں بنا لیا ہے کہ میرا گھر تو رہا نہیں، کیوں کیا نا میں حمزہ کے دل میں واپس اپنی جگہ بنا لوں۔ اور حمزہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے اس کے دل میں ابھی بھی آج بھی محبت ہے، کیونکہ جب بھی اس نے اس کے بچے کی بات سنی تھی تبھی اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل تک گر گیا تھا، اور وہ منشا کے لیے ابھی بھی زارا کے ساتھ وہ ناانصافی کر سکتا ہے، کیونکہ منشا کو اچھے سے احساس ہے، اور منشا جو ہے وہ اپنی پھر سے وہی باتوں میں اسی جال میں جو ہے وہ حمزہ کو پھنسانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس پر زارا کا ابھی تو احساس نہیں ہو رہا کہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن زارا یہ سمجھتی ہے کہ وہ میری بہن ہے، میں اس کو کیسے نکال سکتی ہوں، میں نے اتنی اپنی زندگی کی آدھی جو زندگی ہے وہ ان کے گھر گزاری ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہوں کہ اس کو کہوں میرے گھر سے چلی جاؤ، لیکن ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے شوہر پر وہ حق جمانے لگ پڑے گی، جب اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہونا ہی چھوڑ دے گا اور وہ منشا کی طرف چلا جائے گا، تب زارا کو اچھے سے احساس ہو جائے گا کہ زارا نے کیا غلطی کی ہے، اور جبکہ حمزہ کی والدہ جو ہے وہ ابھی سے ہی منشا سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں، انہوں نے اس کو کہا بھی یہاں سے چلی جاؤ، لیکن جو منشا ہوتی ہے وہ وہاں سے جاتی نہیں، اور وہ ان کے سامنے بھی بہت زیادہ اچھے بننے کا ڈرامہ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے ان دونوں کی خوشی کے لیے کیا تھا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ورنہ پھوپھا میں تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنے والی تھی۔ اس پر وہ بہت زیادہ ڈرامہ اسٹارٹ کر دیتی ہے، اور زارا جو ہوتی ہے وہ تو وہاں پہ ہوتی ہی نہیں، زارا کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کیا آ رہا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، اور منشا جو ہے وہ اب اس کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔